آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اب لفظ رحمان، رحمان کیا ہے؟ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، دوام ہے، جس کے اندر ہمیشگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان جس کے اندر شفقت ہو، جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر مغفرت ہو۔ یہ رحمان کے تین نمایاں پہلو ہیں۔ شفقت، ہمدردی اور مغفرت ایسی رحمت ہے جو عدل کے خلاف نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے۔ رحمت کا لازمی حصہ کیا ہے؟ عدل۔ رحمت عدل کے بغیر واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، عدل قائم کر کے رہے گا قیامت کے دن، کیونکہ ابھی ہم دنیا میں ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ کمرہ امتحان ہے، کیونکہ اس میں ایگزامینر ہمیشہ خاموش رہتا ہے، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن رزلٹ نکلے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کے کامل عدل کا ظہور ہوگا۔ ظالموں کو سزا دی جائے گی اور نیکوکاروں کو ان کا بدلہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا فرما دی۔ اب لفظ رحمان کیا ہے؟ رحمان وہ ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، جس کا فیضان ہمیشہ جاری اور ساری ہے، جو متحرک ہے، جس کی رحمت رکتی نہیں ہے۔ اب رحمان کے جس کے اندر شفقت ہو، عدل ہو اور مغفرت ہو، اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ شفقت اور ہمدردی اور مغفرت ایسی رحمتیں ہیں جو عدل کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے۔ رحمت کا لازمی حصہ کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ رحمت عدل کے بغیر واضح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ عدل قائم کر کے رہے گا قیامت کے دن، کیونکہ ابھی ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ یہ دنیا جو ہے کمرہ امتحان ہے، اس لیے امتحان میں استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کا کامل ظہور کرے گا۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے گا اور جو نیکوکار ہوں گے انہیں ان کا اجر ملے گا۔ سورہ رحمان کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ کیونکہ یہ بھی اس کے رحمانیت کا کامل ظہور تھا، جس کی بنا پر اس نے یہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی، کیونکہ وہ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ تو امتحان میں جب اس نے ہمیں ڈالا ہے تو بتایا جائے کہ امتحان کیا ہوگا اور کس جگہ ہوگا۔ رحمت کا پہلو جوش ہے، تحریک ہے، حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیضان جاری اور ساری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انصاف نہیں کرے گا، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہیں دے گا، تو یعنی یہ سزا دینے کا جو نہ دینے کا عنصر اگر اللہ کے اندر سے ختم ہو جائے تو صفت رحمان کا معنی ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا رحمان کا مکمل معنی یہ ہے کہ قیامت ہو اور عدل کا قانون قائم کیا جائے۔ فرماتے ہیں اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ اس نے تمہیں جانور نہیں بنایا، انسان بنا کر پیدا کیا اور قوت گویائی عطا فرما دی۔ یہ صلاحیت بتاتے ہیں کہ تم ایک صاحب عقل اور صاحب ادراک ہستی ہو، خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہو۔ اور پھر اس نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر قرآن بھی نہ آتا، کیونکہ قرآن جو آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت گویائی ہمیں عطا فرمائی کہ کیسے، جیسے سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ اور اپنے رب کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ یہ عظمت اور بڑائی
کس طرح بیان ہو سکتی ہے؟ یہ قوت گویائی سے بیان ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ طاقت نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ دوسرے جانور بھی تو زمین میں رہ رہے ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں اس طرح؟ نہیں، یہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرما دی۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اور لپیٹ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیں اور انذار عام کریں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اب رب کی بڑائی کس طرح بیان ہو سکتی ہے؟ یہ قوت گویائی ہی سے بیان ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی بڑی صلاحیت دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اب اپنے رب کا تعارف کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، بتاؤ کہ وہ رحمان ہے، وہ عدل و انصاف کا تقاضا چاہتا ہے اور خود بھی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ رحمان ہے تو وہ ہر ایک کو معاف کرتا جائے گا، نہیں، وہ اپنے پورے عدل کا وہ کرے گا، تقاضا یعنی اظہار کرے گا مکمل۔ آگے جو سورۃ الرحمن کی آیات ہیں وہ اسی عدل و انصاف کے اوپر ہی بات کر رہی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں جیسے رحمان یہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ کی صفات، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق نمایاں ہو رہی ہے تو وہ ساری جوڑا جوڑا ہیں۔ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، یعنی تم نشانی چاہتے ہو تو دیکھو سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، یعنی یہ سورج اس کی جو جوڑا ہے وہ چاند ہے، یہ دونوں اللہ فرماتے ہیں اپنے اپنے مدار میں ایک حساب کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کی ڈیوٹی لگا دی ہے یہ اپنے اسی ڈیوٹی میں ہی اپنی حرکت کر رہے ہیں، اپنا مدار پورا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی ستارے اور درخت اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی جوڑا جوڑا ہے۔ کیسے؟ جیسے ستارے ہیں آسمان کو مزین کرتے ہیں اور جو نیچے زمین کے لیے خوبصورتی کا کام دیتے ہیں وہ درخت اور پھل اور پھول یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سب سجدہ ریز ہیں، جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگا دی ہے یہ اپنے کام میں مگن ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آسمان کو اس نے بلند کر دیا اور اس میں ایک ترازو، ایک انصاف یعنی قائم کر دیا، اس میں ایک میزان قائم کر دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار تم بھی میزان میں یعنی اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور یہ کہ یعنی کہ میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کے تمام معاملات میں عدل و قسط، عدل و انصاف کی دعوت قرآن دے رہا ہے اور جس کے خلاف ورزی کے نتائج سے خبردار کر رہا ہے۔ یعنی اگر سورج، چاند، ستارے یہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے اپنے اپنے مدار میں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حدود سے باہر نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس طرح یہ آفاقی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے اگر یہ اپنے دائرہ اختیار سے نکل جائیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ زمین پر عدل و انصاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بھی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کی گواہی تو یہ پوری کائنات اپنے وجود سے دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آسمان کے سیارے ستارے سب خدا کے حکم کے پابند اور ٹھیک اس توازن پر قائم ہیں جو ان کے خالق نے ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ تم بھی زمین پر قائم بالقسط ہو کر حق کی شہادت دو، یعنی کہ اس قرآن کو لے کر، اس سچائی کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے قریب رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے امیر اور غریب کے خلاف ہو۔ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق سچی گواہی اور انصاف اور بالقسط پر قائم رہو اور خدا کی دنیا میں کسی جگہ بھی ڈنڈی ماری زندگی بسر نہ کرو، ورنہ اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی اس کا وبال تم پر لازماً آئے گا۔
یعنی اس موقع پر استاذ امام امین احسن اسرائی لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کامل انصاف کا حکم ایک عظیم حکم ہے۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس میزان عدل کی ایک فرہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نظام قائم فرمایا ہے، اور یہی سے یہ بات بھی نکلی ہے کہ جو قوم اس میں فساد برپا کر دیتی ہے وہ سارے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس کے بعد زمین کو اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا، یعنی آسمان کا جوڑا کیا ہے؟ زمین۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں پھل ہیں اور کھجوریں ہیں جو غلافوں میں بند ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، وَالْحَبُّ، جس میں غلہ ہے، ذُو الْعَصْفِ، جس میں یعنی بھوسا ہے، وَالرَّيْحَانُ، اور خوشبودار پھول ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے اور کھجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور بھوسی والے غلے اور خوشبو والے پھول بھی۔ پھر آئے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس نے زمین کو بچھا دیا۔ آسمان کے بعد اب زمین کے اسباب ربوبیت کی طرف توجہ دلائی۔ مدعا یہ ہے کہ اس اہتمام کو دیکھتے ہو اور اس کے بعد بھی اپنے پروردگار کو نہیں پہچانتے اور سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں یوں ہی چھوڑے رکھے گا اور کبھی تم سے باز پوس نہیں کرے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے صرف پیٹ بھرنے ہی کا سامان نہیں کیا، اس کے ساتھ تمہارے ذوق، جمال اور لذت کا یعنی کہ ہر قسم کے میوے اور ان کی خوبصورتی اور ان پھلوں کی پیکنگ کو دیکھو، کس خوبصورتی اور کتنے اہتمام اور کتنی جدت ترازیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان کو اس نے بلند کر دیا۔ آسمان کے لیے رفع کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے مقابل میں زمین کے لیے وضع کا لفظ نہایت موضوع اور معنی خیز استعمال فرمایا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے شامیانے کی طرح تان دیا اور زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ اس کی مخلوقات کے لیے ایک آرام دہ مکان بن جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس طرح آسمان پر سورج، چاند، ستارے، چراغ اور کمکمے لگا دیے، اس گھر کی روشنی اور حرارت حاصل ہوتی رہے اس گھر کو، اسی طرح اس گھر میں مختلف قسم کے پھلوں، غلوں، پھولوں اور کے بھی انبار لگا دیے کہ اس کے مکینوں کو غذا بھی حاصل ہو، اس کے پھلوں سے وہ لذت اندوز اور خوش کام ہو، اور ان کے پھول ان کے لیے باصرہ نوازی اور خوشبو کے لیے سامان فراہم کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ انسان کس چیز سے تخلیق ہوا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتے گارے اور بجھتی ہوئی مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور پھر اس نے جنوں کو آگ کی لپٹ یا آگ کے شعلے سے پیدا کیا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر آئے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ کے معنی صرف نعمت کے نہیں بلکہ اس سے بھی وسیع تر معنی کے لیے آتا ہے یہ۔ اس کے اندر نعمت، قدرت، نشانی، کرشمہ، کارنامہ، عجوبہ اور اس نوعیت کے تمام مفاہیم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لفظ کو یہاں اللہ کی شانوں سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتے گارے یعنی ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی تخلیق کے اس مرحلے کا ذکر ہے جب انسان زمین کے پیٹ میں اس کی خلقت کے پایہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد سڑا ہوا گارا انڈے کے خول کی طرح خشک ہو گیا تاکہ وہ ٹوٹے اور نیک سوک سے درست پورا انسان اس سے باہر نکل آئے۔ اور پھر جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی جس پروردگار نے مٹی کے ٹھیکرے اور آگ کے شعلے سے ایسی غیر معمولی مخلوقات پیدا کر دیں، اس کے لیے کیا بعید ہے کہ ان مخلوقات کو مرنے کے بعد جب چاہے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ تم اسے جھٹلاتے ہو تو گویا اس پہلی خلقت میں اپنے پروردگار کے عجائب قدرت کو جھٹلاتے ہو۔ ذرا سوچو تم کس طرح جھٹلاتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، وہی مشرق کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک، اور وہی مغرب کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی مشرق اور مغرب سب جس کے زیر نگیں ہیں، جس کے انڈر ہیں، اس کی بلا شرکت غیر خدائی اور اس کے حضور میں پیشی کا انکار کرتے ہو تو سوچو کس کا انکار کر رہے ہو۔
آگے آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں مارا جل بحران یلتقیان، اس نے رواں کر دیے، جاری کر دیے دو دریا جو ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی، ایک نہ نظر آنے والا پردہ رکھ دیا جو آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ کیفیت ہر اس جگہ پیدا ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا آ کر سمندر میں گرتا ہے، چنانچہ کھاری اور شیریں دونوں دریا آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن خدائے علیم اور قدیر ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ ملنے کے باوجود دونوں اپنے اپنے مزاج پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی جس پروردگار کی قدرت اپنی یہ شانیں دکھاتی ہے اس کے بارے میں کس طرح سوچتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا دینے سے قاصر رہ جائے گا؟ تم اس کو جھٹلاتے ہو تو سوچو کیسی زبردست قدرت اور حکمت کو جھٹلاتے ہو۔ آگے آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں سے موتی اور موگے نکلتے ہیں، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دریا کھاری ہوتا ہے اور ایک شیریں، اور خدا دونوں سے تمہارے لیے زینت کی یہ غیر معمولی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ جہاز جو تم نے بنائے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں، اس لیے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے اسباب اور اس کی دی ہوئی عقل سے وجود میں آئے ہیں، پھر وہی ہے جو غضبناک سمندر کے سینوں کو ان کے لیے ہموار سڑکوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ ہر جگہ دوڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔